آج جمعرات کا دن تھا اور آج مجھے مزار پر حاضری دینا تھی اور منت کے لیے دھاگا باندھنا تھا۔ اسی لیے میں جلدی جلدی اپنا کام نپٹا رہی تھی۔ چچی کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، وہ جانتی تھی کہ مجھے مزار پر جانا ہے۔ اس واحد بات میں چچی کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ خود بھی منت مراد تعویذ دھاگوں کی بہت زیادہ شوقین تھی اور ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتی تھی، اور شاید یہ انہی کا اثر تھا کہ مجھ میں بھی اس طرح کی خصوصیات شامل ہو رہی تھیں۔ جب ہی میں نے چچی کو صبح بول دیا کہ مجھے مزار پر حاضری دینی ہے، اور چچی نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کہنے لگی ٹھیک ہے، وقت پر چلی جانا اور میرے لیے لنگر ضرور لے کر آنا۔ چچی کی بات پر میں نے سر ہلا دیا۔ میرا ارادہ عصر کے وقت جانے کا تھا۔ اس وقت بہت پرسکون ماحول ہوتا ہے اور وہاں پر اتنا سکون محسوس ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ یہیں بیٹھا رہ جائے۔ اسی لیے جیسے ہی میں اپنے کام سے فارغ ہوئی، وقت دیکھا تو جیسے تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ میں نے بھی جلدی سے بھاگ کر نہا کے کپڑے بدلے اور مزار کے لیے نکل آئی۔ مزار کا راستہ یوں تو پیدل آدھے گھنٹے کا تھا، لیکن چونکہ آج مجھے گھر پر ہی تھوڑی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے بس سے جانے کو ترجیح دی اور بری امام کے دربار پر پہنچ گئی۔ ان کے گنبد پر نظر پڑتے ہی میرے دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت دوڑنے لگی تھی اور آنکھوں سے خود بخود اشک رواں ہونے لگے تھے۔ نہ جانے کون کون سی محرومی اس وقت یاد آنے لگتی تھی، کون کون سے دکھ ہرے ہو جاتے تھے، کون کون سا زخم رسنے لگتا تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہاں پر آ کر ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا اور میں یہاں پر آنا نہیں چھوڑتی تھی۔ ہر جمعرات کو ضرور آتی تھی، لیکن آج میری آمد کا مقصد کچھ اور تھا۔ آج میں جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ اس وقت میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا اور مجھے کسی بھی صورت اس مسئلے سے نکلنا تھا۔ اسی لیے جب میری کہیں سنوائی نہیں ہوئی تو مجھے بری امام کا خیال آیا اور میں نے فوراً یہاں پر منت کا دھاگا باندھنے کا سوچ لیا تھا۔ دھاگا میرے پاس موجود تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں چلتے مزار کے اندر آ چکی تھی۔ سب سے پہلے دعا پڑھی اور پھر اس کے بعد بازار کی جالیوں سے بندھے ہوئے دوسرے دھاگوں کے ساتھ میں نے بھی اپنا منت کا دھاگا باندھ دیا اور دل میں اپنی مراد مانگی اور دوبارہ سے دعا پڑھ کے میں مزار سے باہر آ گئی۔ اس وقت اکا دکا لوگ ہی تھے، لیکن پھر بھی ایک گہما گہمی محسوس ہو رہی تھی، ایک رش کی کیفیت تھی اور ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی اور بے مقصد ہی ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہاں پر ایک عجیب ہی رونق محسوس ہوتی تھی۔ پرندے صحن میں اڑ رہے تھے اور اس وقت وہاں پر لنگر تو کوئی نہیں مل رہا تھا، لیکن پھر بھی چچی کے خیال سے میں نے اٹھ کر ڈھونڈا تو مجھے تھوڑے سے میٹھے چاول مل گئے تھے، کیونکہ اگر میں لنگر گھر پر نہ لے کر جاتی تو چچی کبھی اس بات کا یقین نہیں کرتی کہ میں نے واقعی مزار پر حاضری دی بھی ہے یا نہیں، یا میں بہانے سے کہیں اور گئی ہوں، کیونکہ چچی کی بدگمانی کی کوئی حد نہیں تھی اور وہ چند لمحوں میں ہی بے حد بدگمان ہو کر ہاتھ تک اٹھانے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ اس سوچ نے ایک دم مجھے بے چین کر دیا تھا اور میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ تبھی اچانک مجھے غیر معمولی سا احساس ہوا۔ میں نے ارد گرد نظر گھما کر دیکھا، لیکن کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا، تاہم مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک خوف کا احساس میرے پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ میں اکیلی تھی اور ابھی مجھے گھر بھی جانا تھا۔ اسی بات کا خوف تھا کہ کہیں کوئی لٹیرا نہ ہو، لہٰذا ارد گرد دیکھتے ہوئے میں مزار سے باہر آ گئی تھی۔ میں اب گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ اب اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ میری یہی کوشش تھی کہ پیدل جلد از جلد گھر پہنچ جاؤں، کیونکہ گھر جا کر پھر رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ اس وقت دل پہ عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی اور مجھے مستقبل کے خوف نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کل جو مسئلہ چل رہا ہے میں کیسے اس سے نپٹوں، کس طرح ان حالات سے نکلوں۔ میرے دماغ میں مختلف سوچیں چل رہی تھیں جو میرے مستقبل اور حال کے حوالے سے تھیں۔ ماضی تو اب قصہ پارینہ بن چکا تھا جس نے مجھے یہ سارے غم دیے تھے۔ اگر میرے ماضی میں کچھ خوشیاں ہوتی تو شاید آج میرا حال اور مستقبل مختلف ہوتا۔ اپنی سوچوں میں گھرے ہوئے میں آگے چل رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ ایک دم مجھے چکر سا آ گیا تھا، سمجھ نہیں لگی تھی کہ یہ ٹکر کیسے ہو گئی۔ اپنے گرتے ہوئے وجود کو میں نے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ میں زمین بوس ہوتی، جس کے ساتھ میں ٹکرائی تھی اس نے مجھے تھام لیا
اور پھر بڑی دلکش آواز میں کہنے لگا، ارے ارے دیکھ کے چلیں، کیا ہوا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے سادگی سے اور اپنائیت سے پوچھنے پر میں ایک دم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کوئی بہت خوبصورت نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی اور چہرے پر ایک نورانیت کی کیفیت تھی جو اسے الگ ہی حسن بخشے ہوئے تھی۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جبکہ مجھے یہ بھی بھول گیا کہ اس نے مجھے تھاما ہوا ہے۔ ایک دم یہ احساس ہونے پر میں نے خود کو اس سے آزاد کروایا اور شرمندہ سے انداز میں کہنے لگی، معذرت چاہتی ہوں، اپنی سوچوں میں گم آپ کو دیکھ نہیں پائی اور ٹکرا گئی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو اور بالوں کو درست کیا اور معذرت کر کے چل پڑی، جبکہ وہ کہنے لگا، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو کیا میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں؟ اس کی آواز نے بے ساختہ میرے قدم زنجیر کیے تھے، لیکن میں نے مڑے بغیر نفی میں سر ہلایا اور چل پڑی۔ اس وقت مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، کیونکہ ایک تو پہلے ہی دیر ہو چکی تھی، دوسرا اس اجنبی کے ٹکرانے کے بعد دل پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں کچھ ہے، جیسے اس کی آنکھیں سیدھی میرے دل پر وار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسے راز تھے جو مجھے پڑھنے میں نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ راز اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہے تھے، وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر چچی کو چاول تھمائے، جنہیں چچی نے بہت شوق سے اسی وقت بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا، جبکہ میں باورچی خانے میں آ گئی۔ چچی نے پہلے ہی سبزی لا کر رکھی تھی، فٹافٹ ہاتھ چلاتے ہوئے سبزی کاٹنے لگی، اور پھر کھانے کی تیاری کے دوران بھی اس اجنبی کا خیال میرے دل پر حاوی ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، کتنا خوبصورت تھا، اس کی آواز کتنی خوبصورت تھی۔ آخر میں آج اتنی بے خبر کیسے ہو گئی جو اس سے ٹکرا گئی؟ عجیب باتیں دماغ میں چکرا رہی تھی۔ تبھی مجھے ایک انجانے سے خیال نے چونکا دیا۔ وہاں پر موجود کسی کے دیکھنے کا انداز مجھے پھر سے خوفزدہ کر گیا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ابھی بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب نہ جانے یہ میرا وہم تھا یا کوئی پراسرار حقیقت۔ میرا نام حیا ہے اور میری عمر اس وقت 22 برس ہے۔ میں اپنے چچا اور چچی کے ساتھ ان کے گھر پر رہتی ہوں۔ چچی کے 5 بچے ہیں جو ہر وقت ادھم مچائے رکھتے ہیں، ان سب میں ہی بڑی ہوں۔ میرے ماں باپ کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تھی، اور اس آگ لگنے کے دوران ہی وہ دونوں جھلس کر مر گئے تھے۔ میں چونکہ اس وقت چچی کے گھر کھیلنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اسی لیے میں نہیں جانتی وہاں پر ایسا کیا ہوا تھا، آگ کیسے لگی تھی اور کس طرح ان دونوں کا انتقال ہوا، مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ میں ویسے بھی تب صرف 3 برس کی تھی، اور اسی لیے مجھے کچھ اتنا خاص یاد نہیں تھا، لیکن جتنا چچا بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ اماں نے شاید کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی تھی، جو گیس سلنڈر کی لیکیج کی وجہ سے ایک دم سب میں پھیل گئی، اور پھر ابا بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ میں آج بھی سوچوں تو میرا دل دہل اٹھتا ہے۔ میرے گھر والے اتنی آسانی سے لقمہ اجل بن گئے اور کوئی کچھ بھی نہ کر پایا۔ شاید اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے حالات مختلف ہوتے۔ میرے چچا اور چچی نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میری خالہ اور ماموں تو تھے ہی نہیں۔ میری اماں اکلوتی لڑکی تھی، اور ابا کا ہی ایک بھائی تھا جو اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کے ہی رہتا تھا۔ ویسے تو ابا اور چچا کا بہت پیار تھا اور وہ دونوں آپس میں بہت محبت سے رہتے تھے، لیکن چچی کا مزاج کچھ اور طرح کا تھا۔ وہ زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی، اور انہیں چچا کا بھی زیادہ ابا سے ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ وہ چچا کو بھی اکثر منع کرتی تھی، لیکن چچا پر چونکہ بھائی کی محبت سوار تھی، اور ویسے بھی ابا مالی طور پر چچا سے مضبوط تھے اور اکثر ان کی مدد کر دیا کرتے تھے، اسی لیے چچا ابا کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن چچی کی باتوں پر اکثر خاموشی اختیار کر لیتے، یا شاید اس طرح ظاہر کرتے جیسے انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ چچی کے پاس میں رہنے کے لیے آ گئی تھی، لیکن چچی جو پہلے میرے ساتھ بہت اچھی تھی اور اکثر مجھے اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کرتی، اور اس کے علاوہ میری باتیں سن سن کر ہنستی اور مسکراتی رہتی تھی، جب میں مستقل طور پر ان کے گھر میں آ گئی تو آہستہ آہستہ ان کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ چچی جو پہلے بہت مہربان لگتی تھی، اب ایک گھناؤنا روپ اختیار کر گئی تھی۔ ہر وقت چیخو پکار، ڈانٹ ڈپٹ، اور اس کے علاوہ میرے نوالے تک گرنے میں چچی ماہر ہو چکی تھی۔ وہ تو اپنی نفرت کا اظہار چچا کے سامنے بھی بلا جھجک کر دیا کرتی تھی۔
حالانکہ چچا نے انہیں واضح طور پر کہا تھا کہ حیا کا خیال رکھنا، وہ بہت نازک اور کمزور دل والی بچی ہے، چھوٹی عمر میں ماں باپ کو کھو چکی ہے، اسے ماں بن کر پالنا۔ لیکن نہ جانے چچی کا دل کس مٹی سے بنا ہوا تھا کہ انہوں نے تو مجھے ماں بن کر کیا پالنا تھا، ایک سوتیلی ماں جتنی محبت بھی نہیں تھی، اور الٹا جو چچی کی محبت تھی وہ بھی کھو چکی تھی۔ میں چچی کو اس روپ میں دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتی۔ میں کم عمر تھی، ان باتوں کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور جان گئی تھی کہ ماں باپ کے جانے کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور اب سوائے چچی کے ان ظالم رویوں کے اور کچھ باقی نہیں تھا۔ چچا بیچارے اپنے طور پر بہت کوشش کرتے کہ چچی کا رویہ میرے ساتھ نرم ہو جائے، اور خود چچی کے رویے کے ازالے کے طور پر اکثر مجھے کچھ نہ کچھ لا کر دیتے جو میں چچی سے چوری کھا لیتی، لیکن چچی پر پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ ان کا وہی اوکھا انداز تھا اور وہی تلخ مزاج تھا جس کی تلخی میرے لیے ہی رہ گئی تھی۔ میں ابھی 4 برس کی تھی، میرے ماں باپ کا انتقال ہوئے تقریباً سال ہونے والا تھا جب چچی کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا، جس کا نام چچی نے بہت محبت کے ساتھ رمیز رکھا تھا۔ بچہ پیدائشی طور پر کچھ کمزور تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن شاید چچی کو اولاد کا دکھ دیکھنا تھا، یا شاید کسی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالنا تھا، جو اس بچے کا پیدائشی طور پر کمزور ہونا اس کے دماغ کو کئی سال پیچھے کر گیا تھا۔ وہ عمر میں تو بڑھتا گیا، قد کاٹ میں بھی جوان ہوتا گیا، لیکن اس کا دماغ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح تھا۔ ڈاکٹر نے اس معاملے میں اپنی معذوری ظاہر کر دی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر قدرت کی طرف سے کوئی کرم ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس دکھ نے چچی کو آدھا کر دیا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی اور اپنے بیٹے پر قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر دم کرتی رہتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ رمیز جیسا تھا ویسا ہی تھا۔ اس کے بعد چچی کے گھر 4 بچے اور ہوئے تھے، لیکن وہ سب صحت مند تھے، صرف رمیز ہی ایسا تھا۔ حالانکہ ان بچوں کو دیکھ کر بظاہر تو چچی کو خوش ہونا چاہیے تھا اور اللہ کے آگے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن چچی رمیز کو لے کر اللہ کے آگے گلا شکوہ ہی کرتی رہتی۔ اور تو اور ابھی چچی کو رمیز کی صحت کی وجہ سے ہی تعویذ دھاگوں کا شوق ہوا۔ وہ ارد گرد کے کئی مزاروں پر جا چکی تھی، رمیز کی صحت کے لیے دعا کرواتی، منت مانگتی، دھاگے باندھتی اور وہاں پر لنگر اور نیاز وغیرہ تقسیم کرتی، لیکن رمیز کو ٹھیک نہیں ہونا تھا اور وہ نہیں ہوا۔ ان حالات میں جب چچی بہت بے بسی محسوس کرتی تو مجھے ڈانٹنے لگتی، مارنے لگتی، حالانکہ میں بھی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن چچی شاید رمیز کی صحت کی ذمہ دار مجھ کو سمجھتی تھی، اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی، بے دردی سے مجھے مارتی اور بد دعائیں دیتی۔ میں خاموشی سے سنتی رہتی، جبکہ چچا چچی کو ٹوک دیتے اور کہتے، اس میں اس کا کیا قصور ہے، تم اس بچی کے اوپر کیوں چڑھائی کر رہی ہو؟ لیکن چچی نفرت سے کہنے لگی، اسی کا تو قصور ہے، جب سے یہ منحوس آئی ہے ہماری زندگی میں کون سا سکون باقی رہ گیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو بھی کھا گئی اور اب ہمارے گھر کے سکون کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ چچی کی ایسی باتیں جب میرے کانوں میں پڑتی تو میرا دل ڈوب جاتا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور میں اللہ سے دعا کرتی کہ چچی کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دو، احساس اور فکر مندی ڈال دو، جیسے وہ پہلے میرے ساتھ تھی انہیں بالکل ویسا ہی کر دے۔ لیکن شاید ابھی دعا کی قبولیت کا وقت نہیں آیا تھا۔ چچی کی سرپرستی میں ان کی ڈانٹ ٹپٹ اور ماریں کھاتے کھاتے میں جوان ہو رہی تھی۔ چچی نے آہستہ آہستہ سارے گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی، خود وہ صرف بستر پر بیٹھ کر مجھے حکم دے دیتی۔ اب میں سارے گھر کا کام کرتی کرتی نڈھال ہوئی جاتی۔ میں کم عمر تھی، تھک جاتی تھی، ویسے بھی خوراک کی کمی تھی، اسی لیے میں جلدی تھک جاتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اب سارے کام مجھے ساری زندگی کے لیے سنبھالنے ہوں گے۔ چچی کا بیٹا جیسے جیسے جوان ہو رہا تھا ویسے ویسے اس کی حرکات اور زیادہ بچکانہ ہوتی جا رہی تھی، اور اب تو وہ اکثر چیزیں اٹھا کر پھینکتا، جب اسے دورہ پڑتا تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا، مار پیٹ کرنی شروع کر دیتا، چیزیں توڑنے لگ جاتا اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا لیتا۔ ایسی صورتحال میں چچی بہت زیادہ پریشان تھی۔ چچا بھی اپنے بیٹے کی اس حالت کو لے کر بہت پریشان تھے۔ علاج تو اس کا ممکن نہیں تھا، لیکن جتنا ہو سکتا چچی اسے کمرے میں بند رکھتی کہ کہیں کسی اور کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار چچی کا سر پھاڑ چکا تھا۔
اپنے بہن بھائیوں کو مار چکا تھا، مجھ پر بھی ہاتھ اٹھا چکا تھا، اسی لیے چچی بھی اب اس سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ لیکن نہ جانے میری قسمت میں اب اور کتنے امتحان باقی تھے، جب اچانک ہی ایک دن ہمارے محلے کی ایک خاتون گھر پر آئی۔ خالہ بشرا اس محلے کا چلتا پھرتا ریڈیو تھی۔ ایک گھر کی بات دوسرے گھر میں پھیلانا ان کا محبوب مشغلہ تھا، اور چچی کے پاس تو وہ اکثر آئی رہتی تھی، کیونکہ چچی خود بھی ان کی باتوں کی ٹوہ میں رہتی تھی، اور انہی کے ذریعے چچی کو محلے کے بہت سارے رازوں کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا، اور چچی ان رازوں کو چسکا لے لے کر دوسرے لوگوں کے آگے بیان کرتی تھی۔ ابھی بھی خالہ ہمیشہ کی طرح آئی تو کسی مقصد کے تحت ہی تھی۔ اپنی باتوں کے بعد خالہ نے اچانک ہی جب رمیز کے بارے میں پوچھا تو چچی نے ایک سرداہ بھری اور کہنے لگی، رمیز کی وجہ سے تو میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی ہوں۔ سوچا تھا بیٹا ہے، ہمارا سہارا بنے گا، ہمیں بیٹھ کر کھلائے گا، لیکن اب الٹا اس کی ابھی تک ہمیں خاطرداری کرنی پڑ رہی ہے۔ جوان ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی اس کا ذہن 8-10 سال کے بچے جتنا ہے۔ چچی نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا تو خالہ بشرا کہنے لگی، ارے بیٹا ہے، جوان ہے، تم ایسا کرو اس کی شادی کر کے دیکھو، مجھے پوری امید ہے کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے جو شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ رمیز کو بھی اللہ صحت دے دے گا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ خالہ بشرا نے چچی کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی، اور چچی جیسے اسی نہج پر سوچنے لگی۔ تبھی کہنے لگی، آخر رمیز کو لڑکی کون دے گا؟ سب کو تو معلوم ہے کہ وہ پاگل ہے، اور لوگ اسے پاگل کہہ کر ہی بلاتے ہیں، تو رمیز کے لیے میں لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ چچی نے مایوسی کے عالم میں کہا تو خالہ بشرا رازدارانہ انداز میں چچی کے قریب ہوئی اور کہنے لگی، ارے لڑکی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، لڑکی تو گھر میں ہی ہے۔ خالہ بشرا کی بات سن کر چچی کی آنکھوں میں جیسے ایک دم حیرت اتر آئی تھی، اور میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں جو صحن کے قریب ہی کچن میں کام میں مصروف تھی اور ان دونوں کی باتیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، یہ بات سن کر میرا دل ایک دم تیزی سے دھڑک اٹھا تھا، اور مجھے بے پناہ پریشانی اور کوفت نے گھیر لیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ خالہ بشرا کا اشارہ کس طرف ہے، اور اگر چچی کا دھیان اس طرف پڑ گیا تو وہ کبھی بھی مجھے سکون سے جینے نہیں دیں گی، لازمی میری شادی رمیز سے کروا کر ہی سانس لیں گی۔ میں جلدی سے چائے لے کر ان کے قریب چلی گئی اور کہنے لگی، چچی یہ لیں، گرما گرم چائے پئیں۔ میری آواز پر چچی نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا اور پھر خالہ بشرا کی طرف دیکھا۔ خالہ بشرا کی آنکھوں میں بھی ایک انوکھی چمک تھی۔ اس بات نے میرے دل کو ایک دم سے جیسے ڈبو دیا تھا، اور مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے چچی کو ان کے ارادے سے باز رکھوں۔ نہ جانے یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور مجھے اور تو کچھ نہیں سوجا۔ میں نے اللہ سے دل ہی دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دی، لیکن ابھی شاید میری دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہوا تھا۔ تبھی ایک دن میرے دل میں خیال آیا اور میں نے دربار پر جانے کا سوچ لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہاں جا کر منت مانگوں گی، اور مجھے پوری امید ہے کہ میری منت ضرور پوری ہوگی۔ یہی سوچ کر آج میں دربار پر آئی تھی، اور وہاں پر دھاگا باندھتے ہوئے بھی مجھے کسی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت شوق سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں ارد گرد گھبرا کر دیکھنے لگی تھی، لیکن جب کوئی دکھائی نہیں دیا تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور وہاں سے نکلنے کی۔ لیکن واپسی پر راستے میں اس اجنبی سے ٹکراتے ہوئے ایک عجیب سی انسیت محسوس ہوئی تھی، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خاص طور پر میرے لیے ہی وہاں موجود ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے راز تھے، اور ان آنکھوں کی کشش مجھے اب بھی بے چین کر رہی تھی۔ حالانکہ گھر واپس آنے کے بعد بھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون ہے، کہاں سے آیا تھا، میں نے تو اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ دوبارہ کبھی میری اس کے ساتھ ملاقات ہوگی، کیونکہ میرے خیال میں وہ ایک راہ چلتے ہوئے اچانک ہو جانے والی ملاقات تھی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اگلی جمعرات کو میں دوبارہ اسی دربار پر گئی تو دوبارہ پھر مجھے ویسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی مجھے کوئی بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں گھبرا رہی تھی، دیکھنے لگی کہ آخر یہ کون ہے جو چھپ کر مجھے دیکھتا ہے لیکن سامنے نہیں آ رہا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ منت کا دھاگا باندھ کر جب میں وہاں سے باہر نکلی تو سامنے ہی مجھے وہ اجنبی دکھائی دے گیا جس کے ساتھ میں پچھلی بار ٹکرائی تھی۔
وہ دربار کے احاطے میں موجود تھا اور اس وقت صحن میں چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دم میں مسکرا دی تھی، یوں لگا تھا جیسے کوئی اپنا سامنے آ گیا ہو۔ اس نے بھی اسی دم مجھے دیکھا تھا اور شناسا نظروں سے مسکرا کر میری طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا، کیسی ہو اچھی لڑکی، امید ہے کہ تم ٹھیک ہوگی۔ اس کے خوش دلی سے پوچھنے پر میں بھی مسکرا دی اور کہنے لگی، ہاں جی میں ٹھیک ہوں، آپ یہیں پہ رہتے ہیں کیا ہر جمعرات یہاں آتے ہیں؟ میں نے یوں ہی اس سے پوچھ لیا تو وہ کہنے لگا، ہاں میں ہر جمعرات یہاں پر آتا ہوں۔ یہاں آ کر ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے ماں کی آغوش میں آ گیا ہوں۔ یہاں بیٹھ کر کافی وقت گزار دیتا ہوں اور مجھے بہت دلی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تم بھی کیا ہر جمعرات یہاں پر آتی ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، آج کل ایک منت مانی ہوئی ہے، بس اسی کے لیے ہر جمعرات دھاگا باندھنے آتی ہوں۔ میں نے عقیدت سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ تبھی کہنے لگا، تم بہت اداس دکھائی دیتی ہو، تمہاری آنکھوں میں اداسی اور شکوے نظر آتے ہیں۔ اس نے بڑی گہری بات کی تھی، میں ایک دم گھبرا سی گئی تھی۔ آخر میرے اندر کی بات اسے کیسے پتہ چل گئی؟ وہ ایک اجنبی جو آج مجھے دوسری بار ملا تھا، نہ جانے میرے اندر کا حال کیسے جان گیا تھا۔ تبھی میں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب انسان یتیم ہو جاتا ہے تو دنیا اسے اپنی ٹھوکر پر رکھ لیتی ہے، اور میں بھی کچھ اسی طرح کے حالات سے گزر رہی ہوں۔ میں نے مختصر الفاظ میں جیسے اسے اپنے بارے میں بتا دیا، جسے سمجھ کر اس نے سر ہلا دیا اور بولا کچھ نہیں۔ میں اس خاموشی سے گھبرا رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ خاموشی میرے دل پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ خوش دلی سے بولا، دراصل میرا نام شاہویز ہے اور میں بس سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں۔ اس نے شرارت سے جواب دیا تو میں مسکرا دی اور ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، بہت وقت ہو گیا ہے، اب مجھے جانا ہوگا، چچی گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلنے لگی۔ تبھی اس کی آواز سنائی دی، دوبارہ کب ملوگی اچھی لڑکی؟ اس نے پوچھا تو میں نے پلٹے بنا جواب دیا، میرا نام حیا ہے۔ اور یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آئی۔ سارے راستے اس اجنبی کی بات میرے دل و دماغ پر سوار رہی تھی۔ میں نے آج تک کسی مرد کو اتنے اچھے اور میٹھے لہجے میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پہلے اس کی خوبصورتی نے مجھے متاثر کیا تھا اور اب اس کی بات کی شائستگی اور اخلاق نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں کچھ عجیب سے جذبات کا شکار ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شاید میرا دل اس کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے، اور یہی بات مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اپنے آپ میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ چچی کیا سوچیں گی، اور چچی تو ویسے بھی آج کل میرا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ پکا کرنے کا خواب دیکھ رہی تھی، اور میں یہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ گھر پہنچی تو ایک عجیب ہی ہنگامہ میرا منتظر تھا۔ رمیز کو اس وقت دورہ پڑا ہوا تھا اور وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہا تھا، جبکہ چچی اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، ایسی حالت میں رمیز کے اندر اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ وہ قابو میں ہی نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی یہی حالت تھی۔ میں گھبرا کر دیوار سے جا لگی تھی، جبکہ چچی اسے پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور اس وقت رو رہی تھی۔ رمیز جب تھک گیا تو ایک دم نیچے بیٹھ گیا اور یوں بالکل سیدھا فرش پر لیٹ گیا اور پھر رونے لگا، ایک بچے کی طرح۔ ایک جوان مرد اونچی اونچی رو رہا تھا، جبکہ چچی اسے سنبھالنے کی کوشش میں نڈھال ہوئے جا رہی تھی۔ میں ایک دم کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایسی صورتحال میں مجھے رمیز سے بہت خوف آتا تھا اور میں بہت ڈر جاتی تھی۔ اس وقت بھی راستے میں جتنے بھی خوشکن خیالات میرے دماغ میں گھوم رہے تھے، اب ایک دم سے وہ ختم ہو چکے تھے اور ان کی جگہ خوف اور بے یقینی نے لے لی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، مجھے اب اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ اگر چچی نے واقعی زبردستی میرا نکاح رمیز سے کروا دیا تو پھر کیا ہوگا، اور میرا یہ ڈر صحیح ثابت ہوا جب رات کے وقت چچی نے چچا کو رمیز کے دورے کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا مشورہ دیا کہ اگر رمیز کا نکاح ہم حیا کے ساتھ کر دیں تو کیا ہی بہتر ہو، شاید رمیز بہتری کی طرف مائل ہو جائے اور اس کے اندر سے یہ بچکانا پن ختم ہو جائے۔ چچی کی بات سن کر چچا پرسوچ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، خیال تو تمہارا برا نہیں ہے، اگر واقعی حیا کے ساتھ نکاح کے بعد رمیز کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ چچا نے بھی جیسے اپنی رضامندی کا اندیا دے دیا۔
اور پھر اگلے دن چچی نے مجھے بلایا اور پہلی بار شاید مجھ سے محبت سے بات کی۔ سنو حیا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ چچی نے محبت سے مجھے کہتے ہوئے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی تھی ان کی اتنی محبت کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اسی لیے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چچی یہ بات کریں گی تو میں انہیں کیا جواب دوں گی۔ تبھی چچی کہنے لگی، حیا، میں نے شروع سے ہی تمہیں اپنی بیٹی کی طرح اس گھر میں ایک بیٹی کا ہی مقام دیا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تم مجھے چھوڑ کر یہاں سے جاؤ۔ جس طرح تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے، اسی لحاظ سے تم مجھے بہت زیادہ عزیز ہو۔ تو میں نے اور تمہارے چچا نے یہی سوچا ہے کہ تمہارا نکاح رمیز کے ساتھ کر دیا جائے، تاکہ تم ہمارے گھر میں ہی رہ جاؤ اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی رہو۔ رمیز کے بارے میں تم سب کچھ جانتی ہو، وہ بھولا ہے، اس کے اندر بچپنا ہے، باقی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو بھی مسئلہ ہوگا مجھے پوری امید ہے کہ وہ شادی کے بعد مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ چچی نے بات کو بڑے شیرے میں ڈبو کر میرے ساتھ کیا تھا، اور میں حیرت سے چچی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ رمیز کی بیماری کو اس کا بچپنا گردان رہی تھی، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے چچی کی طرف دیکھا اور کہا، چچی، رمیز حواس میں نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ڈاکٹر نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، پھر آپ کیسے اس کا نکاح مجھ سے کر سکتی ہیں جبکہ اسے نکاح کے مطلب کا ہی نہیں پتہ؟ میری بات سن کر چچی نے قدرے برا منایا، لیکن پھر بھی ان کے لہجے سے مٹھاس ہی ٹپک رہی تھی، اور کہنے لگی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ محبت سے اگر رمیز کے ساتھ رہا جائے تو اس کا رویہ آہستہ آہستہ بدل جائے گا، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ تم اپنی محبت سے رمیز کا رویہ بدل دو۔ میں چچی کی شکل دیکھتی رہ گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں کس طرح انکار کروں، اسی لیے میرے پاس یہی موقع تھا، اور میں نے پھر بنا سوچے سمجھے چچی سے کہہ دیا، چچی، میں رمیز کے ساتھ اس طرح نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھ میں اور رمیز میں بہت فرق ہے۔ بے شک آپ میری شادی کہیں پر بھی مت کریں، مجھے اسی گھر میں ایک کونے میں پڑا رہنے دیں، لیکن رمیز کے ساتھ نکاح کا مطلب ہے ساری عمر کے لیے خود کو ایک سولی پر لٹکا لینا، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں دو ٹوک انداز میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ چچی کی آنکھوں میں شدید غصے کے اثرات تھے، اور انہوں نے مجھے کہا، ارے چھوٹی سی ہو اور اپنی زبان دیکھو کیسے کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ میں نے تمہاری رضامندی تھوڑی پوچھی تھی، میں نے تو تم پر اپنی مرضی رکھی تھی، اور تم دیکھنا، میں تمہارا نکاح رمیز کے ساتھ پڑھوا کر ہی دم لوں گی، اور دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ بچپن سے تمہیں پالا پوسا، جوان کیا، اور اب تم ہماری قربانیوں کا یہ صلہ دو گی، ہمارے احسان اس طرح اتارو گی؟ میں دیکھتی ہوں کہ تم کس طرح نہیں یہ نکاح کرتی۔ چچی نے ایک دم سے پینترا بدل لیا تھا، اور وہ جو کچھ دیر پہلے بہت محبت اور لگاوٹ کے ساتھ بات کر رہی تھی، اب غصے میں آ گئی تھی۔ تبھی میں نے وہاں سے ہٹنے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ چچی بہت جلد میرا نکاح رمیز کے ساتھ کروانے کے درپے ہو جائیں گی، اور اسی لیے مجھے اس سے پہلے ہی کچھ سوچنا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ تبھی جمعرات کا دن آ گیا اور میں درگاہ پہ چلی آئی۔ ایک اسی معاملے میں چچی مجھے کسی طرح نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ مزار پر وہ خود بھی جاتی رہی تھی اور بہت عقیدت مند تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں دربار پر آئی تو یہاں پر آ کر ارد گرد سوچتی ہوئی نگاہوں سے کسی کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ نہ جانے میں کسے ڈھونڈ رہی تھی، میرے تو دل کو خود خبر نہیں تھی، لیکن جب اچانک ہی شاویز مجھے سامنے نظر آیا تو جیسے میرے دل کو ایک دم قرار آ گیا، اور میں سمجھ گئی کہ مجھے شاویز کی ہی تلاش تھی۔ تبھی میں بے قراری سے اس کی طرف بڑھی اور روتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گزرنے والے واقعے کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وقتی طور پر وہ بھی پریشان ہوا اور کہنے لگا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ شاویز نے مجھے کہا تو میں سوچتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، وہ کیسے؟ تم میری مدد کیسے کرو گے؟ تو اس نے کہا، دراصل حیا، میں ایک جن زادہ ہوں اور میرا تعلق جنات کی دنیا سے ہے۔ میں تمہاری چچی کو کسی بھی طریقے سے باز رکھ سکتا ہوں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں خود کو دورے پڑنے لگ جائیں اور تمہارے اندر جنات آ جائے۔ پھر تمہاری چچی ایک پاگل لڑکی کے ساتھ تو اپنے بیٹے کا نکاح نہیں کرے گی، وہ ضرور تمہیں کہیں اور رخصت کرنے کی کوشش کرے گی، اور اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو اور تم بہت زیادہ معصوم ہو۔
اسی لیے جیسے میرا دل اچانک ہی تمہارے ساتھ کی خواہش کرنے لگا ہے۔ شاویز کی یہ باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاویز ایک جن زاد ہوگا اور وہ اس طرح مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ میں ایک ٹک اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میرے چہرے پر پریشانی تھی اور چچی کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ساری صورتحال سے کیسے باہر نکلوں گی۔ اس وقت مجھے شاویز کی بات میں دم لگا تھا، تبھی بنا سوچے سمجھے میں نے ہاں کہہ دی تھی۔ میں صرف رمیز سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، چچی کو ان کے ارادے سے باز رکھنا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس فیصلے کا میرے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا، لیکن جو بھی تھا مجھے یہ فیصلہ کرنا ہی تھا اور کسی بھی طریقے سے چچی کو ان کے فیصلے سے باز رکھنا تھا۔ آج مجھے گھر لوٹتے ہوئے بھی دیر ہو گئی تھی۔ میں کافی دیر شاویز کے ساتھ آنے والے معاملات کے بارے میں بات کرتی رہی تھی۔ شاویز بے شک ایک جنسات تھا، لیکن وہ بہت سمجھدار تھا اور اس کے اندر سب کچھ جان جانے کی صلاحیتیں تھیں۔ وہ جیسے معاملہ فہم تھا اور سب کچھ جانتا تھا، تبھی میں اپنا مسئلہ اس کے حوالے کر کے جیسے پرسکون سی ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی گھر واپس لوٹی تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چچی اس وقت بھی غصے میں ہوں گی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، حیا، یہ تم نے دیر سے آنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آخر اتنی دیر سے آنے کی کیا تک ہے؟ چچی کو غصے میں دیکھ کر میں تھوڑا بوکھلا سی گئی، تاہم میں نے انہیں کہا، چچی ادھر ذرا راستے میں بہت رش تھا اور پھر دربار پر بھی مجھے کافی وقت لگ گیا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ جلدی لوٹ آؤں، لیکن پھر بھی وقت لگ گیا۔ میں نے اپنے طور پر چچی کو صفائی دے دی تھی، لیکن وہ عجیب چبھتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور تبھی کہنے لگی، اس جمعے کو میں تمہارا نکاح رمیز کے ساتھ کروا رہی ہوں۔ تمہیں اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دو، ورنہ میں خود ہی تمہارے لیے سامان لے آؤں گی۔ چچی نے جیسے میرے سر پر ایک دم بم پھوڑ دیا تھا اور میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی، اور پھر ایک دم سے نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، مجھے شاویز کی بات یاد آئی اور میں ایک دم سے پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی۔ میں نے رمیز کی طرح ہی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی اور چیخنے لگی، چلانے لگی۔ میں چچی کی طرف لپکنے لگی جیسے انہیں مار دوں گی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی دورے کے زیر اثر ہوں۔ میں ایک دم سے اپنے بالوں میں خاک ڈالنے لگی اور زمین پر بیٹھ گئی اور خود کو پیٹنے لگی۔ چچی یہ سب کچھ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے روکنے کی کوشش کرتی، لیکن میرے چہرے پر اس وقت اتنی وحشت تھی اور آنکھوں میں اتنے عجیب تاثرات تھے کہ چچی آگے نہیں بڑھ پائی، بلکہ وہ وہیں پر کھڑے ہو کر مجھے سنبھالنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ وہ بار بار مجھے رک جانے کو کہہ رہی تھی، لیکن میں تو جیسے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ لیکن پھر جب میں تھک گئی تو ایک طرف کو بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ٹی وی لاؤنج میں ہی صوفے پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک دم سے خود کو اٹھانے کی کوشش کی تو سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ پڑی، جبکہ میں نے نقاہت سے چچی کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے کیا ہوا تھا چچی؟ چچی کے چہرے پر پریشانی تھی، وہ اس وقت میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی کہنے لگی، تمہارے اوپر جن آ گیا تھا اور تم چیخنے لگی تھی، چلانے لگی تھی، خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ چچی نے مجھے مختصر الفاظ میں بتایا تو میں ایک دم بے بسی سے کہنے لگی، نہیں نہیں، میرے اوپر کوئی جن نہیں ہے چچی، آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں نا، اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں۔ میں نے چچی سے بے بسی بھرے انداز میں کہا تو وہ کہنے لگی، نہیں ایسا نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے ایک عامل کو بلوایا تھا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ تمہارے اوپر جن ہے، تو اب تمہارا علاج کروانا پڑے گا۔ مجھ سے تو میرا بیٹا نہیں سنبھالا جا رہا، دو پاگلوں کو میں کس طرح سنبھالوں گی؟ آنے دو تمہارے چچا کو، آج میں ان سے بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں کہ تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھیں اور تمہیں چلتا کریں۔ چچی نے صاف صاف یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھنے میں عافیت سمجھی۔ اس دن کے بعد سے چچی مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی اور وہ میرے قریب آنے سے بھی ڈرتی تھی۔ میں جب چچی سے کچھ پوچھنے بھی جاتی تو وہ ایک دم گھبرا جاتی اور مجھے کہتی کہ مجھ سے دور رہ کر بات کرو۔ میں دل ہی دل میں مسکرا جاتی تھی۔ چچی کا یہ خوف میں جاننے لگی تھی اور مجھے اب اس بات میں مزہ آنے لگا تھا۔ میں تو شاویز کے دماغ کی قائل ہو گئی تھی، جس نے مجھے اتنا آسان مشورہ دیا تھا کہ چچی نے بڑی آسانی سے اپنا ارادہ بدل لیا تھا، اور پھر آج کل وہ میرا رشتہ دیکھنے کا سلسلہ شروع کر چکی تھی، کیونکہ انہوں نے صاف کہا تھا کہ میں اب حیا کو زیادہ دیر اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی۔ مجھ سے رمیز کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے
اور حیا کو بھی اب دورے پڑنے لگے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر میں رہے۔ چچا بھی خاموش ہو گئے تھے اور اسی لیے آج کل میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ تبھی ان دنوں میں شاویز کا رشتہ میرے لیے آیا، جسے گھر والوں نے فوراً ہی قبول کر لیا۔ شاویز کے گھر والوں نے کوئی زیادہ بات چیت نہیں کی۔ میں تو چونکہ یہ سب پہلے سے ہی جانتی تھی، اسی لیے شاویز کو بھی میرے بارے میں سب کچھ پتہ تھا، تو زیادہ بات چیت نہیں ہوئی اور جھٹ رشتہ طے ہو گیا۔ ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ ان دنوں میں بہت خوش تھی اور مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ اب کم سے کم میری رمیز سے جان چھوٹ جائے گی اور میں بہت مطمئن انداز میں شادی کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گی۔ شاویز ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ جنزاد تھا تو کیا ہوا، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں اور وہ مجھے سمجھتا تھا، میرے حالات کے بارے میں جانتا تھا۔ چچی کو دکھانے کے لیے مجھے 1-2 بار پھر سے دورے کی ایکٹنگ کرنی پڑی اور چچی کے سامنے یہ ظاہر کرنا پڑا کہ جیسے واقعی مجھ پر جنات عاشق ہو گئے ہیں۔ میں اب دربار پر بھی جاتی تھی اور لازمی وہاں جا کر اپنے لیے بہت دعا مانگتی تھی۔ مجھے اب اس دربار کی کرامت پر اور زیادہ یقین ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پر جانے سے ہی مجھے شاویز ملا تھا اور شاویز کے ساتھ ہی میری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو چکے تھے اور میرا سب سے بڑا مسئلہ تو رمیز سے شادی تھا، وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ان دنوں میں بہت خوش تھی۔ چچا چچی نے تو پہلے ہی شاویز کے گھر والوں کو کسی بھی قسم کا سامان دینے سے منع کر دیا تھا اور انہوں نے بھی کوئی تقاضا نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کی کوئی خاص تیاریاں نہیں کی جا رہی تھی۔ مجھے اسی بات کا اطمینان تھا کہ بے شک سادگی سے ہی صحیح میرا نکاح کر کے رمیز کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا جائے، کیونکہ میں اب ذہنی طور پر اس گھر سے دور جانا چاہتی تھی، جہاں پر نہ تو میرے لیے محبت تھی اور نہ ہی ان کے دلوں میں کوئی گنجائش تھی۔ تبھی خدا خدا کر کے شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ چچی نے بہت سادگی سے گھر پر ہی انتظام کیا تھا اور سادگی سے ہی میرا نکاح ہو گیا تھا اور میں شاویز کی دلہن بن کر اس کے ساتھ رخصت ہو کر جا رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ آج کا دن شاید میں کبھی بھلا نہ پاؤں۔ آج میری زندگی میں خوشیاں اتر رہی تھیں اور ایک ایسی مستقل خوشی مجھے ملی تھی جس نے مجھے شاد کر رکھا تھا۔ شادی کے وقت چچی اور چچا نے بھی مجھے خوش رہنے کی دعائیں نہیں دیں اور نہ ہی گھر پر چکر لگاتے رہنے کے لیے کہا، بلکہ جیسے انہوں نے تو اس بات کا شکر ادا کیا کہ میں یہاں سے رخصت ہو کر جا رہی ہوں۔ میں اس وقت دلہن بن کر شاویز کے کمرے میں موجود تھی۔ یہ بہت خوبصورت گھر تھا، میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت اور اچھا تھا۔ یہاں پر اس کمرے میں شاویز کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور اس کی خوشبو یہاں پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایک طمانیت سے مسکرا رہی تھی۔ ہر آہٹ پر میں چونک جاتی۔ شاویز کا خیال ہر بات پر حاوی تھا اور اس وقت آنے والے مستقبل کے سہانے خوابوں کے بارے میں سوچ کر میں اپنے آپ میں ہی شرما رہی تھی۔ تبھی کچھ دیر کے بعد شاویز کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کی خوشبو جیسے بڑھ گئی تھی۔ میں نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا تو وہ میرے قریب چلا آیا اور بیٹھ کر کہنے لگا، حیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس دن تمہیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنی آسانی سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ جب تم مزار پر منت کا دھاگا باندھ رہی تھی تو تب میں نے تمہیں پہلی بار وہاں پر دیکھا تھا۔ تمہاری بند آنکھوں کے پیچھے چھپے ہوئے خوابوں کو میں نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت تمہارے انداز، تمہارے ہاتھوں کی حرکتوں کے ساتھ میرا دل جیسے مچل رہا تھا۔ میں خود پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ مجھے تم اتنی اچھی لگی تھی کہ میرا دل کیا کہ بے ساختہ تم سے بات کروں، اور پھر جب تم مزار سے نکل کر گھر کی طرف جا رہی تھی تو میں جان بوجھ کر تم سے ٹکرا گیا اور تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تم اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ تمہیں اس بات کا خیال ہی نہیں آیا کہ میں جان بوجھ کر تم سے ٹکرایا ہوں۔ شاویز کی باتیں سن کر میں حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور پھر کہا، کیا واقعی آپ جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائے تھے؟ جبکہ میں تو آج تک اسے اپنی غلطی سمجھ رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا اور کہنے لگا، یہ سچ ہے کہ میں جان بوجھ کر تم سے ٹکرایا تھا، کیونکہ اس ٹائم میں ہر صورت میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، میں تمہیں اپنانا چاہتا تھا، اور پھر تمہارے انداز کو دیکھ کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے زیادہ بات نہیں کی، لیکن پھر اگلی بار جب تم سے ملاقات ہوئی تو تھوڑی بے تکلفی ہو گئی۔ تب میں تمہارے حالات کے بارے میں جان پایا تھا اور مجھے خوشی ہے کہ میں تمہارے کام آیا اور محبت کے نام پر تمہیں حاصل کر لیا۔ شاویز نے یہ کہتے ہوئے ایک دم میرا ہاتھ تھام لیا
اور اسے اپنے لبوں تک لے گیا۔ ایک میٹھی سی حرارت میرے پورے وجود میں دوڑنے لگی تھی اور میں نے ایک دم شرما کر اپنا سر نیچے جھکا لیا، جبکہ شاویز کے پاس آج کہنے کو بہت کچھ تھا اور وہ بہت کچھ سنا رہا تھا، اور میں حیران ہوتے ہوئے شرماتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شاویز نے اپنے گھر والوں کو کیسے منایا تھا یہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن جو بھی تھا مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ کم سے کم میری رمیز سے جان چھوٹ گئی، اور چچی کے وہ ظلم جنہیں میں بچپن سے برداشت کرتی آ رہی تھی، اب وہ ظلم مجھ پر نہیں ہوں گے، بلکہ میں اب شاویز کے دل اور گھر کی ملکہ بن کر یہاں پر رہوں گی۔ اور مجھے پوری امید تھی کہ شاویز مجھ سے یوں ہی محبت کرتا رہے گا اور ہماری محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ آنے والے وقت میں میرا اندازہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ شاویز نے واقعی مجھے محبت دی تھی۔ میں شادی کے بعد ایک بار چچی کے گھر بھی نہیں گئی تھی، نہ ہی انہوں نے کوئی اپنائیت دکھائی تھی، اور نہ ہی میرا وہاں جانے کو دل چاہا تھا۔ حالانکہ شاویز نے مجھے کہا بھی تھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں چچا سے ملوانے کے لیے لے جاتا ہوں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرا دل چاہا ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھری۔ میرا خیال تھا کہ انہیں بھی میری قدر محسوس ہو۔ جب میں کچھ دن تک گھر پر نہیں ہوں گی اور چچی کو سارا کام خود کرنا پڑے گا تو شاید انہیں میں یاد آؤں اور انہیں میری قدر محسوس ہوگی، اور تب شاید وہ مجھے ایک بار تو پکار ہی لیں۔ کم سے کم میرا اتنا حق تو بنتا ہے کہ اگر چچی کو میں یاد آؤں تو وہ مجھے ایک بار پکار کر دیکھیں، پھر ہی میں جاؤں گی، کیونکہ جو بھی تھا وہ لوگ میرے اپنے تھے